نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم صل على سيدنا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والألم دافع البلاء والوباء قحط مرض والألم جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله صلوا عليه وسلم تسليما سبحان ربي وبحمده لا حول ولا قوة إلا بالله سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہ کے پاک ناموں کے ساتھ آج اللہ کی توفیق اور اس کی رحمت سے آج ہم 22ویں پارے کی افتتاح کریں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم اس پارے کو سمجھیں، کچھ باتیں پچھلے پارے کے متعلق پچھلے پارے کے ناطے سے کریں گے۔ اس 21ویں پارے کے آخر میں ہم نے سورۃ الاحزاب شروع کی تھی۔ تھوڑا سا ان حالات کو اور آج کے حالات کو ریلیٹ کرتے چلیں گے۔ سورۃ الاحزاب آپ کو مجھے پڑھنا کیوں ضروری ہے؟ آج کے دور کے لیے بہت بڑے بڑے پروپیگنڈے ہیں۔ امت مسلمہ کی ناکامیوں اور سستیوں اور اس کا کام کو چھوڑ دینا جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا تھا، اس کا نقصان کیا ہوا کہ آج امت مسلمہ کے متعلق ہر بندے کو بات کرنے اور اس کے نبی کے متعلق کمنٹس دینے کی اجازت مل گئی، اور اسلام کو نہ جانے کیا کچھ کہنے کی ہر ایک کو اجازت ہو گئی۔ اور یہ اللہ کی سنت ہے کہ جب کسی نبی کی قوم اپنے احکام کو چھوڑ دیتی ہے تو دوسروں کو حق حاصل ہو جاتا ہے کہ اس کے متعلق باتیں کریں۔ اور آج کے دور میں ویسٹ دو چیزوں پر بہت بات کرتے ہیں، ایک وارز آف دا پروفٹ، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو جنگیں ہوئیں یہاں تک بھی باتیں ہونے لگیں کہ اسلام تلوار کی زور پر پھیلا، اور دوسرا وائفس آف دا پروفٹ، اتنی کیوں تھیں؟ حضرت عائشہ چھوٹی تھی، آپ بڑے تھے، اسی طرح سے دوسری بیویوں کے متعلق اعتراضات، اور اعتراضات جو ابو بکر کو بھی نہیں تھے، آج کے مسلمانوں کو اور آج کی ویسٹ کو ہے۔ سورۃ الاحزاب ان دونوں سوالات کا جواب ہے۔ آپ کے اوپر جو باتیں کی جاتی ہیں نہ جانے کیا کیا، کچھ اگر امت مسلمہ خود ان باتوں کو سمجھا ہو اور یہ صورت پڑھی ہو تو وہ سمجھیں، اور جو اولاد خود اپنے ماں باپ کو دشمنوں کی نظر سے دیکھنے لگ جائے تو پھر اس اولاد کا کیا کہنا۔ آج ہم مسلمانوں میں سے کچھ لوگ اپنے نبی کو غیروں کی نظر سے دیکھنے لگ گئے۔ نتیجہ کیا ہوا کہ وہ اس بات اور یہ بات کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں بہت ساری وہ باتیں کہیں اور دوسری باتیں اس میں بتائی ہمیں۔ پچھلے حصے میں ہم نے غزوہ خندق جس کا دوسرا نام غزوہ احزاب ہے پڑھا ہے۔ اس وقت جو حالات، اس دور کے جو حالات تھے غزوہ خندق کے وقت تھا، آج کے دور میں اور اس دور میں کوئی زیادہ فرق نہیں۔ چند جملے بولتی ہوں کہ مکہ کے 13 سال کوئی جنگ نہیں ہوئی، کیونکہ اسلام کا مزاج جنگ والا نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی تیر تلوار لے کر نہیں بھیجے گئے تھے۔ اسلام کی پہلی وحی یہ نہیں تھی کہ اقتل، کہ مارو دو اور لڑو اور بھیڑو، پہلی وحی تھی اقرا۔ آج امت نے یہ سبق بھلا دیا، اس لیے تو پریشان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب سے جوڑنے کے لیے آئے تھے، لوگوں کو اپنے رب سے جوڑنے کے لیے مقصد سے آئے تھے۔ 13 سال تک ایسے حالات میں گزارا کیا اور 13 سال تک کوشش کرتے رہے اور قم فانذر کا حق ادا کیا، حتیٰ کہ دین کا حق ادا کر دیا کہ ایسے حالات ہو گئے تھے کہ مکہ میں رہنا ناگزیر تھا اور دشوار حالات ہو گئے، مکہ میں رہنا محال ہو گیا، اور ویسے ہی حجت تمام ہو گئی تھی۔ ایک جملہ لکھ لیجئے، آج آپ کو موقع ملا ہے، یہ ہمیشہ نہیں رہے گا، ایک خاص وقت آتا ہے اور یہ حجت تمام ہو جائے گی۔ اللہ نے قرآن سننے کا موقع دیا، آپ کو قرآن جو خدمت کرتے رہیں گے، قرآن کی سمجھتے رہیں گے، چلتے رہیں گے، اور جو نہیں کریں گے اللہ نے ان کی حجت تمام کر دی ہوتی ہے۔ یہی اصول
ہر بستی ہر علاقے میں ہے۔ اللہ ہر چیز کا، ہر نیکی کا ایک موقع دیتے ہیں، مسلسل ایٹیٹیوڈ کا اظہار ہوتا رہے تو اللہ ایسے بندے کو پھر پیچھے کر دیتے ہیں۔ 13 سال تک مکہ والے اپنے آپ کو ثابت کر چکے تھے کہ جس نے اسلام لینا تھا وہ لے گیا۔ ابو بکر، عمر اور سابقون الاولون 10 مبشرین جمع ہو کر 100 سے کچھ زیادہ لوگ مدینے کے لیے گئے۔ کیا سوچا تھا کہ مدینہ میں اپنے لوگ ہیں؟ یہود تھے۔ اپنے کیسے؟ یہود دیندار لوگ تھے، دین کا کام کرتے تھے۔ مکہ والے جاہل تھے، رسموں اور رواجوں اور طور طریقوں کو دین بناتے تھے۔ ان کو کیا علم، وہ نہ جانے کس کو دین بنائے ہوئے تھے، وہ نہیں مانتے۔ چلو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ چلو یہ نہیں مانتے، مدینہ چلتے ہیں، کوئی بات نہیں، نام ان کا کوئی ہو رہا ہے مگر کام ہمارا ایک ہے، مل کر دین کا کام کریں گے۔ بہت امیدیں لے کر آپ مکہ سے مدینے کی طرف آئے۔ آپ کا خیال تھا کہ زندگی سکھ چین سے گزرے گی، ہم مل کر اپنے بھائیوں کے ساتھ کام کریں گے۔ وہاں بھی وہی ہوا جو دینی تعصب جو بعد کی امت کو بھی در لاحق رہا، بعد کی امت مسلمہ کو بھی تعصب کا مسائل پیش رہے۔ بنی اسرائیل تعصب میں مبتلا ہو گئی کہ بنی اسماعیل سے کیوں، بنی اسرائیل سے کیوں نہیں، جب لوگوں کو اللہ کے نبی کے، جن لوگوں کو اللہ کے نبی کا دست بازو بننا تھا تاکہ وہ دین کا کام کریں، اور جو صدیوں سے کر رہے تھے، اللہ کے نبی کے ساتھ مل جاتے اور کام اور بھی اچھے طریقے سے ہوتا۔ یہود نے بالکل وہ کیا جو کرنا تھا اور مخالفت کا شکار ہو گئے۔ لہٰذا 1 سال ابھی نہیں گزرا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آئے ہوئے مدینے میں بدر کے نام سے ایک جنگ ان پر مسلط کر دی گئی، اور آخری جنگ تبوک تھی، غزوہ تبوک، جو ہم 10ویں اور 11ویں پارے میں سورۃ توبہ میں پڑھی ہے، اس کو پڑھ کر آئے ہیں۔ اس جنگ کے پیچھے اپنے انہی لوگوں کا ہاتھ تھا، ہر جنگ کے پیچھے۔ دین کو بھی، آج بھی دین کو ان پڑھ اور بے دین لوگ اتنا نقصان نہیں دیتے۔ ان کی اپنی ایک دنیا ہوتی ہے، مستیاں کرتے ہیں، موج کرتے ہیں، یہی ہے نا، زیادہ سے زیادہ دین نہیں سنتے، نہیں سیکھتے، دین کی ضرورت محسوس نہیں کرتے، سمجھتے نہیں۔ ان کی اپنی بڑی مصروفیات ہوتی ہیں اور وہ دین کے معاملے میں اتنے متعصب نہیں ہوتے۔ جہاں بھی دین کو کسی سنجیدہ کاوش کا نقصان پہنچا، وہ کسی دوسرے دینی گروہ کی وجہ سے ہی پہنچا۔ ایسی ہی بات اور ایسی سازش دوسروں کے ذہنوں میں ڈال دیتے ہیں کہ تمام پبلک اس کے بارے میں قیاس کا شکار ہو جاتی ہے، اور یہی مدینہ میں ہوا۔ اللہ کے نبی کے آنے کی خبر سن کر ہر بندہ دل و نگاہ لے کر بیٹھا تھا۔ طلع البدر علینا کی کیفیت میں شاعر نے بھی اس کو بیان کیا ہے۔ جن کے دل میں تعصب نہیں تھا انہوں نے تو واقعی تڑپ رہے تھے، انہوں نے آپ کو ہاتھ لیا۔ ان میں ابو ایوب انصاری بھی تھے، مگر کچھ لوگ ایسے تھے جو اس وقت سے اللہ کے نبی کے لیے بغض کا بیج اپنے دل میں رکھ کے بیٹھے ہوئے تھے۔ اس میں ایک شخص عبداللہ بن ابی بھی تھا۔ اس کی رسم تاج پوشی کی تیاریاں جاری تھیں، اور اوس اور خزرج 200 سال تک داس واس نامی ایک جنگ میں لڑ کر نسلوں کی نسلیں کٹوا چکے تھے۔ بالآخر انہوں نے فیصلہ کیا کہ چھوڑو، اتنا کتنا لڑیں گے، چلو آؤ دونوں آپس میں فیصلہ کر لیتے ہیں اور کسی ایک کو سردار مان لیتے ہیں۔ تو لہٰذا عبداللہ بن ابی کو لیڈر مان لیا گیا تھا۔ اس کی تاج پوشی کی تیاریاں موجود تھیں۔ اسی میں انہی آن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس شہر میں لیڈر بن کر آئے، اور لوگ جو شخصیت پرستی پر نہیں تھے اور حق پر تھے، ان کو اللہ تعالی کے نبی کی صورت میں وہ خوبیاں دکھی جو ایک لیڈر میں ہونی چاہیے۔ ان کو لگا کہ عبداللہ بن ابی نہیں، یہ شخص ہے جو ہم کو لے کر چلے تو ہم کہیں پہنچیں گے۔ وہ جب اللہ کے نبی کے ساتھ ہو گئے تو عبداللہ بن ابی کے دل میں یہ بیج پڑ گیا، اس شخص کی وجہ سے لوگوں نے مجھے چھوڑ کر ادھر چلے گئے۔ یہ تھا وہ بیج جو بدر سے لے کر تبوک تک ہر جنگ کے پیچھے تھا، پیچھے سے سازشیں کر کے منہ پر بہت اچھا بنتا تھا،
بدر کی جنگ میں جب مسلمانوں کو بہت شاندار فتح ہوئی تو عبداللہ بن ابی نے سوچا کہ باہر بیٹھ کر میں نقصان نہیں دے سکتا، اندر آ بیٹھتا ہوں، پھر ہی فتنے اٹھاؤں گا، پھر ہی الٹی سیدھی باتیں پیش کروں گا، پھر لوگوں کو بتاؤں گا کہ یہ دیکھا وہ دیکھا، یہ کیا یہ سنا۔ لہٰذا وہ بدر کے دور میں فوراً مسلمان ہو گیا، دل مسلم نہیں تھا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ بدر ہی ہوئی، احد بھی ہوئی، بنو النضیر بھی ہوئی، غزوہ بنو النضیر بھی ہوا، بڑی بڑی چند جنگیں ہوئی، ہر چیز میں یہ پیچھے رہا۔ اب آتے ہیں ہم غزوہ خندق کے اوپر۔ جب دیکھا کہ مسلمان ایک ایک کر کے اپنی فتح کے جھنڈے گاڑتے جا رہے ہیں تو اس نے ایک دماغ میں ایک سوچ آئی، اس نے گلی محلوں میں جا کر، قبیلوں میں جا کر، بدوؤں میں جا کر ایک پیغام دیا کہ دیکھو تھوڑے تھوڑے جاتے ہیں مسلمانوں کے خلاف لڑتے ہیں اور مسلمان جیت جاتے ہیں، کیوں نہ سارے مل کر چلیں۔ آج کے حالات پر اگر ہم اس کو ریلیٹ کریں اور دیکھیں کہ آج پورا کفر جمع ہو جاتا ہے مسلمانوں کا ایک ملک کے خلاف، صرف ایک ملک کو نصف و نابود کرنے کے لیے۔ آج بھی وہی خندق ہے، آج بھی وہی ہے، رب ہے جس نے ہواؤں کو چلا کر ان کے خیمے اکھاڑ دیے تھے، ان کی ہانڈیاں الٹ دی تھیں، مگر شرط یہ ہے کہ امت مسلمہ آج بھی اپنی عقل سے کام لے۔ جیسے کل انہوں نے ایکا کر لیا تھا، انہوں نے ایکا کر لیا تھا کہ چلو مل کر لڑتے ہیں، مکہ والے تم بھی آ جاؤ، مدینہ والے تم بھی آ جاؤ، مدینہ کی بستیوں بھی آ جاؤ، بنو نذیر بھی آ جائے، بنو قریظہ بھی آئے، تم بھی آؤ، سارے مل کر جاتے ہیں، آخر مسلمان ہمارا بگاڑ کیا لیں گے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک چھوٹے سے ملک پر بڑے بڑے 20 ملک اپنی فوج کیوں ٹھہرے۔ اور مایوسی کی ممانعت، شیطان کے تابعداروں کی جگہ جہنم ہے۔ موت کے بعد کی زندگی کیسی ہوگی؟ اللہ کی کتاب کی تلاوت کے فضائل قرآن، سورۃ فاتر کی بہت پیاری آیت کہ اللہ کی کتاب کے وارث کون لوگ ہیں۔ 3 اقسام میں بٹ جاتے ہیں، اور قسمیں کھا کھا کر مکرنے والے ظالم کون ہے۔ صراط مستقیم کی وضاحت کی گئی، حق کی تبلیغ کرنے والوں کو شہید کہہ دیا گیا۔ اب دیکھیں اتنا کچھ پڑھنا اور کتنا محدود وقت ہے۔ نیت کریں کہ ہم اس قرآن کو خیر محدود وقت کے لیے پڑھیں گے تاکہ ہم وہ علم حاصل کر سکیں جو کرنا تھا۔ 22واں پارہ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 31 سے شروع ہوتا ہے۔ سورۃ سبا ہے اس کے اندر پوری، اس کے بعد سورۃ فاطر ہے، اس کے بعد سورۃ یاسین کی ابتدائی 21 آیات ہیں۔ ایک ایک آیت مومنوں کے لیے ہے اور موتیوں کی طرح پروئی ہوئی ہے، اور اس کے اہم نکات: اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے۔ سورۃ احزاب آیت نمبر 32 میں اس کا میسج ملتا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرنی ہے، آیت نمبر 71۔ سچائی کی روش اختیار کرنی ہے، سورۃ سبا سے ہمیں یہ میسج ملتا ہے، آیت 11 سے۔ شرم گاہوں کی حفاظت کرنا ہے، آیت 17۔ سورۃ فاطر اللہ کی دعوت دینا ہے کہ شرک کو دور کرنے کے لیے دوسروں کو اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینی ہے، آیت 22 میں۔ اللہ سے ڈر کر رہنا ہے، سورۃ فاطر 3 آیت نمبر 3 میں۔ اللہ تعالیٰ کو قیامت کی گھڑی کا علم ہے، جس کا پتہ ہمیں آیت نمبر 7 میں لگتا ہے۔ اللہ کی صفات کے بارے میں غور و فکر کرنا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے، آیت 11 سورۃ فاطر۔ اچھے عمل کرنا ہے، آیت 18۔ حق پر ہونا ہے، آیت 24۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، آیت 30۔ دنیا کی زندگی کے دھوکے میں مبتلا نہیں ہونا، نیکیوں میں سبقت لے جانا ہے۔ عمل کے جو پہلو ہمیں اس پارے سے ملتے ہیں: تبرج، بے پردگی اور زیب و زینت کا اظہار سے بچنا ہے۔ سورۃ احزاب آیت نمبر 35 میں مسلمون، مسلمان، مصدقین اور تمام وہ خوبیاں اس آیت کے اندر ذکر کی گئی ہیں، اور معاشرے کی رسموں کو توڑنا ہے۔ تقوی اور خشیت الہی، سنتوں کا مذاق نہیں اڑانا۔ قولاً سدیدہ، شیطان کی پیروی نہیں کرنی۔ بلا وجہ گھر سے باہر خواتین کو نہیں جانا چاہیے۔ کس حد تک اپنے آپ کو ڈھانکنا ہے اور اپنی نیتوں کو درست کرنے کی ضرورت، ناشکری نہیں کرنی قوم سبا کی طرح۔ اپنے آپ کو اللہ کی خاطر پیش کر دینا ہے، دوسروں کی امید پر ایکسٹرا لگیج نہیں اٹھانا۔ آیت 18 میں سبق ملتا ہے کہ آپ کو اپنا وزن قیامت کے دن بھی خود اٹھانا ہے، یہاں بھی خود اٹھانا ہے، تو کسی کے بھروسے پر ایکسٹرا اپنے اوپر سامان مت لا دیے۔ نفس کا تزکیہ ہمیں آیت نمبر 18 میں ملتا ہے۔
اور آگے مزید ملتا ہے کہ معاشرے کے رسموں کو توڑنا ہے، جیسے زینب اور زید کی نکاح کے بعد طلاق اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا نکاح، آیت نمبر 36 میں ہمیں اس کا ڈیٹیل ملتی ہے۔ منہ بولا بیٹوں کی اہمیت نہیں ہے، اگر آپ کسی کو منہ بولا بیٹا کہہ بھی دیتے ہیں تو شریعت کے تقاضے آپ کو پورے کرنے ہوں گے، بے پردگی نہیں کرنی، بے تکلفی میں نہیں آنا۔ اور پردہ عورت کے عورتوں کے متعلق حجاب کی بات ہے، آیت نمبر 53 میں 2 ٹوک بات کرنا ہے، عورتوں کو بات کرنے کا انداز سکھایا گیا، آنکھوں میں آنکھیں ڈالنا اور 2 ٹوک بات کرنا مردوں کے ساتھ جائز نہیں ہے، یہ تو دین کے معاملے میں بھی جائز نہیں ہے، اور باقی پھر گانے اور چیزوں میں کیا آ گیا۔ اور چھپا کر اور ظاہر خرچ کرنا ہے، سورۃ فاطر میں ملتا ہے۔ اور آیت نمبر 32 بہت پیاری آیت کہ اپنے نیکیوں میں آگے، سابق الخیرات، زندگی کی مہلت کو غنیمت جانیے۔ آگے مزید سورۃ یاسین میں تعصب کی دیوار کو گرانا ہے، تعصب دل میں ہوگا تو حق نہیں جائے گا، باپ دادا کے نام لے کر خاندان برادری کے نام پر حق کو نہیں جھٹلانا، اللہ کے راستے کی دعوت بغیر مول بغیر پیسے کے دینی ہے، احسان مندی کے ساتھ، دل میں شکر گزاری کے ساتھ۔ یہ تھا 22واں پارہ، ان کے ہم بہت مختصر باتیں لینے میں نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ اس پہ عمل کرنے والا بنا دے۔ اس میں بھی ہمیں کوئی دعا نہیں ملی۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، صلی اللہ تعالیٰ خیر خلقہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جی جزاک اللہ، آپ کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔